جی السلام علیکم۔ آج ہم موجود ہیں لالا فاروق بٹ صاحب کے پاس، جو کہ لالا راج پری پیکر کے فرزند ہیں، اور آج ہم ان کا انٹرویو کرنے ہیں ان کے والد کے بارے میں کہ وہ کس طرح کے پہلوان تھے، ان کی ہسٹری انہوں نے آج بیان کی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے۔ لالا فاروق بٹ صاحب تقریباً 40 سال تک پی ٹی وی میں کام کرتے رہے، اب یہ ریٹائرڈ افسر ہیں، اور فن پہلوانی کے لیے انہوں نے بہت سارے دنگل ارینج کیے، اور فن پہلوانی کی پروموشن کے لیے انہوں نے ڈاکومنٹریز میں اپنا ڈیٹا دیا، تصویریں وغیرہ، جو آج کل آپ انٹرویوز وغیرہ دیکھتے ہیں رستم زماں، بھولو پہلوان صاحب کا یا جھارا پہلوان کی ورزش کی ویڈیو دیکھتے ہیں، تو وہ ان کا مہیا کیا ہوا ڈیٹا ہے جو کہ یہ پی ٹی وی میں ریکارڈ کرتے رہے ہیں، اور خود جھارا پہلوان ہو گئے یا بڑے پہلوان ہو گئے ان کے اکھاڑوں پہ جا کے یہ ان کا ڈیٹا ریکارڈ کرتے رہے ہیں، اور آج ہم ان کے توسط سے ہی وہ ڈیٹا دیکھ پا رہے ہیں۔ تو ان کی بہت ساری خدمات ہیں، یہ جس طرح ان کے والد بہت بڑے پہلوان تھے، انہوں نے اس چیز کو برقرار رکھتے ہوئے فن پہلوانی کے لیے بہت زیادہ کام کیا، تو انشاءاللہ آپ کو یہ انٹرویو بہت پسند آئے گا۔ جی ہم سجاد پہلوان ڈسکے والا اور خالد محمود کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے یہ میٹنگ ارینج کروائی اور فاروق بٹ صاحب سے یہ ٹائم لے دیا ہمیں انٹرویو کا، تو ہم ان کے بہت مشکور ہیں۔ وہ پہلوانوں پر ایک بہت ہی نایاب کتاب بھی لکھ رہے ہیں، جو کہ بہت پرانا ڈیٹا اور پرانی تصویریں پہلوانوں کی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی، وہ بھی اس کتاب میں شامل ہوگا، تو وہ جیسے ہی پبلش ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کو اس چینل پر ضرور اس کی انفارمیشن دیں گے، اور وہ دن رات فن پہلوانی کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو اس کام کا اجر دے، آمین۔ ٹھیک ہے جی، بہت مہربانی۔ لالا پہلوان راج ہمارے اکھاڑے کے بڑے پہلوان تھے، ہم بچے تھے تو پہلوان جی کو بہت ہم کثرت کرتے زور کرتے دیکھتے تھے، ان کی کشتیاں بھی ایک دو دیکھی ہیں ہم نے، چھوٹے تھے ہم، وہ پہلوان جی بڑے تھے تو ہمیں بھی وہ پہلوانی کرواتے تھے محاوت کے طور پر، اور ایک دن باتوں میں ان سے باتیں انہوں نے کہا بیٹا میں ورزش کرتا تھا، ایک دم پہلا دم جو تھا وہ 1700 کا لگاتا تھا بیٹھکوں کا، دوسرا 1300 کا، اور تیسرا دم 1000 کا۔ اس کے بعد میں چکی ڈالتا تھا 2.5 من کی گلے میں، اور اس کے بیٹھ کر لگاتا تھا، کھاڑا گھودتا تھا، یہ کرتا تھا۔ یہ جو پہلوانی کا مشہور ہے سخی ڈالنا، یہ سب وہ ورزش کی بدولت، کیونکہ دوسرا باری برکم 100 کلو کے آدمی کو ایک ٹانگ سے اٹھا کے پھینکنا ورزش کے ٹیکنیکل کام تھا۔ صحیح، بہت بہت شکریہ حاجی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا یہاں پہ۔ حاجی افضل صاحب بیٹھے نے، راجو ریکل بیٹھا ہے وے، شہید پہلوان بیٹھے نے، لالا پری پیکر بیٹھا ہے وے، اور کچھ تمام سارے بیٹھے نے پہلوان میری نظریں چ آ رہے ہیں۔ ہاں جی، میں انہوں کا شکر گزار ہاں۔ تو اسٹیج پہ آئیں گے، آپ کے چہرے پہ لالا راج پہلوان عام پہلوان نہیں تھے، تو اللہ کے ولی صفت انسان تھے۔ پھر اس تو بعد لالا جی بہت سینسیبل اور بڑے انٹیلیجنٹ پہلوان سن۔ میں انہوں کا ذاتی طور گوگے گجرانوالیے دا تے لالے راج دا میں بہت فین ہاں، مگر لالا راج دی سانی کوئی نہیں ہویا، اسی بچپن جو دیکھتے سنتے آئے انہوں نے واقعات۔ ایک پہلوان سے ان کی کشتی ہوئی ملتان میں، ہاتھ جوڑی ہوئی، تو پہلوانی کی ٹیکنیک میں کچھ بتاتے نہیں کہ میں پہلوان تینوں اے دا مارنا، جنہوں کہتے رکھ کے گل کرنی، انہوں ہاتھ جوڑی تے دستا کہ میں تینوں ملتانی دا مارنا۔ میرے اجی بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے نے کہ پھر انہوں دا دا انہوں دے شہر جا کے مارے ملتان چ، اور ملتان دے پہلوان، ملتان ہی کشتی ہو رہی ہے، انہوں 3 مہینے 6 مہینے پہلے دستا کہ یار میں تینوں ملتانی مارنی ہے، تو اپنا الرٹ رہی بندوبست کر لیں۔ وہ پہلوانوں دی میٹنگ بیٹھی ملتان چ، کہ سائیں یہ کیا آخ دن اسی یہ توڑ لبنا، توڑ کی لبیا کہ لالا راج صاحب نے انہوں ملتانی ماری ہے، 13-14 فٹ پہلوان اتنے گیا تو لالا جی باہر چلے گئے نے، باہر تشریف لے گئے، انہوں نے پتا سی کہ انہیں ٹہ گیا، قدرت خدا دی اس پہلوان نے پیراں پار آن کے ڈگ پیا، پیراں پار بیٹھ گیا نا، سارے پہلوانوں نے رولا پا لو جی انہیں توڑ لب لیا لالے راج پہلوان دا، کہ توڑ کیتا جی انہیں ملتانی دا، جبکہ توڑ نہیں سی گا، وہ قدرتی پیراں پار ڈگ پیا۔ استاد پیران پیر غلام محمد گامہ پہلوان، وہ بھی اللہ کے ولی تھے۔ میرا نام جی فاروق بٹ ہے، اور میں بر صغیر کے نامور پہلوان لالا راج پہلوان المعروف پری پیکر لاہوریہ کا بیٹا ہوں، اور ہماری جو نسل ہے یہ آج سے 500-600 سال سے
لاہور میں مقیم ہیں ہم لوگ، ہم پرانے لاہوریے ہیں۔ میں جب اپنا 18-20 سال کا ہوا تھا تو پھر میں نے سپورٹس بیس پہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ ملازمت کی اور وہیں پہ میں ریٹائر ہوا، اور وہاں پہ میں نے 3-4 ڈاکومنٹریاں بڑی اچھی بنا کے دی ٹیلی ویژن کو، اور ایک مٹی سے بنے شاہ زور پہلوانوں کے اوپر بنا کے دی، اور اس نے بڑی شہرت حاصل کی ڈاکومنٹری میں، کیونکہ فن پہلوانی پہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈاکومنٹری ہوتی کیا ہے تو کیسے بنائی جاتی ہے، کیونکہ میں خاندان سے وابستہ رہا ہوں اسی پہلوانی کے ساتھ، تو مجھے پتہ تھا۔ ہاں جی، میں لاہور میں 40 سال سے دنگل ارینج کرتا رہا ہوں۔ ہر سال میں نے اپنے والد صاحب کی برسی بھی کرائی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ اس میں شرکت کرتے تھے۔ میرے والد صاحب جو تھے نا وہ بچپن میں ہی پہلوانی کرتے رہے ہیں۔ وہ جب 10 سال کے تھے نا تو وہ اشتہاروں کو دیکھتے تھے، پہلوانوں کو دیکھتے تھے، جب یہ خلیفہ علی سائیں وغیرہ، خلیفہ غلام محی الدین پہلوان رستم، خلیفہ علی سائیں رستم اور خلیفہ مراج پہلوان رستم، یہ جب مہاراجوں سے چھٹی لے کے آتے تھے نا تو اس طرح جب دلی دروازے کے اندر سے کریم بخش پیلڑے والے ہوئے، ان کا اتنا استقبال ہوتا تھا، جو لوگ دیکھتے تھے تو وہ دنگ رہ جاتے تھے۔ پورا دلی دروازہ گیٹ سے لے کر، یعنی کہ وہ آتے تھے یہاں پہ ریلوے اسٹیشن پہ آتے تھے، اور ریلوے اسٹیشن کے سامنے ایک گیسٹ ہاؤس تھا، وہاں پہ آ کے وہ مہمان ہوتے تھے مہاراجوں کے، وہاں سے ہاتھی جن کو دینا ہوتا وہ ہاتھی پہ بیٹھتے تھے، جن کو اونٹ دینا ہوتا تھا ان کو اونٹ دیتے، اور 6-7 ان کے محافظ ہوتے تھے، وہ لے کے ان کو اپنے گھروں میں لے جاتے، اور دلی دروازہ کے اندر جب وہ جاتے تو وہ لوگ جو لاہوریے تھے ان کا ایسا ہی استقبال کرتے جیسے کوئی وزیر اعظم آ گیا۔ ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کے میرے والد صاحب نے کہا یار یہ تو میرا مطلب ہے بڑا اچھا کام ہے، یہ تو اس میں بڑی عزت ہے۔ تو میرے والد صاحب بھی کھاڑا بوٹا مل رام گلی میں کھاڑا تھا، وہاں پہ چلے گئے 10 سال کی عمر میں، وہ جا کے وہاں پہ لڑنا شروع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ وہ داؤ پیچ مارنے لگے، اور وہ خلیفوں کی نظر میں آئے کہ یار یہ لالا یار ہے کون بچہ، انہوں نے کہا یہ لالا پہلوان ہے، تو انہوں نے کہا یار بڑے دا ماردا ہے، انہوں نے دا مارنے، تو انہوں نے پھر ان کی توجہ ہوئی ان کی طرف، پھر انہوں نے پہلوان بنانا شروع کیا۔ تو سب سے پہلے جو جس کی وجہ سے یہ میرے والد صاحب جن کو شہرت ملی پہلی کشتی میں، پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، اس وقت میں جو چھوٹی جوڑیں ہوتی تھی نا وہ بھی بڑی دلچسپ کشتیاں ہوتی تھیں، اور جتنے پہلوان بڑے ہوتے تھے نا وہ اپنے چھوٹے پہلوان تیار کرتے تھے کہ یہاں سے نرسری آگے جائے، اوپر جا کے پھر وہ بڑے پہلوانوں کے ساتھ لڑتے تھے۔ تو میری والد صاحب کی کشتی ایک آگئی، گاما پہلوان کا شاگرد تھا 3 منٹیا، وہ 3 منٹیا جو تھا نا وہ 3 منٹ میں کشتی ختم کر دیتا تھا، چاہے وہ ہارے یا جیتے۔ تو میرے والد صاحب کی جب کشتی آئی تو ہمارے کھاڑے کے جو استاد تھے انہوں نے کہا بھی لالے وہ 3 منٹ چٹاندا ہے، تو 1 سیکنڈ چٹاویں تو پھر پہلوان ہے تو۔ پھر انہوں نے داؤ پیچ ان کو میرے والد صاحب کو سکھائے، تو میرے والد صاحب نے 1 سیکنڈ میں 3 منٹیا کو گرایا، گاما پہلوان کا شاگرد تھا۔ اس کے بعد میرے والد صاحب کی اور شہرت ہوئی، انہوں نے کہا یار لالے نے کمال دا مارے ہے۔ پھر انہوں نے گاما پہلوان ایک اور پہلوان بچہ چھوٹا سا جو تھا نا وہ تیار کیا، اس کا نام تھا سوئی دھاگا۔ سوئی دھاگا کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جو گامے پہلوان کا شاگرد تھا چھوٹے بچے تھے، کتنے سال کے تھے؟ یہ 10-11 سال کی عمر میں۔ تو وہ جو سوئی دھاگا تھا نا وہ سوئی دھاگے کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں لوگ کہ سوئی دھاگا جو تھا وہ کہتے ہیں جتنا ٹائم لگتا ہے نا سوئی میں دھاگا ڈالنے میں، اتنے عرصے میں وہ کشتی ختم کر دیتا، چاہے وہ گر جائے یا گرا رہے۔ تو پھر اور لاہور میں شور مچ گیا کہ یار سوئی دھاگا اور لالا راج پہلوان کا مقابلہ۔ پھر میرے والد صاحب نے سوئی دھاگا کو بھی گرایا۔ پھر میرے والد صاحب بڑے استاد جو تھے خلیفہ علی سائیں کریم بخش پیلڑے والے رستم، خلیفہ مراج پہلوان، بسا پہلوان، یہ ایک لاٹ تھی وہاں پہ پہلوانوں کی۔ تو بھی ان کی نگاہ میں آیا، پھر انہوں نے اس بچے کو تیار اور کرانا شروع کیا، پھر ریاضت کرانی شروع کر دی۔ تو بس پھر وہ پہلوانی آہستہ آہستہ پھر عاشق بہت ہو گئے ان کے پہلوانی میں، لوگ ان کو کھلانا شروع ہو گئے، مالی معاونت کرنا شروع ہو گئے۔ ایسا ہوا پھر وہ بڑی کشتیاں لڑنا شروع ہو گئے، لڑتے لڑتے نیچے سے لڑتے لڑتے اوپر جانا جو ہوتا تھا نا وہ ایسے ہی ہوتا تھا کہ 1000 کشتی لڑے گا تو پھر اوپر جا کے رستم زماں یا رستم ہند کو پکڑے گا۔
हाँ इतना पहलवान, हर आदमी पहलवान, हर घर में पहलवान होते थे। तो ये वजह शोहरत मेरे वाले साहब की बनी। फिर मेरे वाले साहब ऊपर ही ऊपर गए, गिराते गए गिराते गए गिराते गए। बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े रुस्तमों के साथ कुश्तियाँ लड़ी और नायाब किस्म की कुश्तियाँ लड़ी उस ज़माने में। और हाँ जी, मेरे वाले साहब का जो उस्ताद थे, जब ये छोटे थे तो उस वक़्त तो मेरे वाले साहब का जो उस्ताद थे वो बाबा चंगा थे। बाबा चंगा जो थे ना, वो एक दरवेश किस्म के पहलवान थे। उनका मेरा वाले शगीर था। जी मेरे वाले साहब के ये कमरू पहलवान पोपट भी उन्हीं के शगीर थे। और इनकी पहलवानी के बाद काला पहलवान शेर पंजाब जो थे ना, वो बाबा चंगा के शगीर थे। वो उन्होंने बाबा चंगा का नाम बहुत ऊपर ले गए। लेकिन मेरे वाले साहब के साथ एक हादसा हुआ कि वो खलीफा बसा पहलवान का बेटा था। वो उस ज़माने में एक बीमारी, कमर तोड़, अपना गर्दन तोड़ बुखार आ गया, जिसमें गामा पहलवान का भी 2 बेटे जो थे वो फौत हो गए थे। उसी में बसा पहलवान का भी जो बेटा था ना बड़ा, वो फौत हो गया। तो उससे वो बसा पहलवान घर में बैठ गए, दिल बर्दाश्त हो गए, घर से ना निकलें। तो फिर ये जो बड़े पहलवान थे उन्होंने कहा यार बसा पहलवान को बाहर निकालो यार, निकलते नहीं। फिर वही वही पहलवान उन्होंने फिर ये क्या किया कि लाले पहलवान को बाबा चंगा से हटा के तो बसे पहलवान का शगीर कर दिया। और बसा पहलवान के जब शगीर्द हुए तो बसा पहलवान रोज़ाना मेरे वाले साहब कुश्ती लड़ के आते थे। तो वो जीत के आते तो संतुदी बगीची, वहाँ पे बसा पहलवान का मकान था अपना अकबरी मंडी के अंदर। तो जो जुलूस आता वो सबसे पहले उस्ताद के घर जाता, तो फिर वो अपने घर में जाते। इतना हजूम, इतनी दुनिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता बसा पहलवान बाहर निकला और फिर बाहर निकल के लाला पहलवान को वो फ़न अपने अंदर जो बसा पहलवान के अंदर था, वो सारा फ़न मेरे वालिद साहब को मुंतकिल किया और मेरे वालिद साहब ने फिर यहाँ से पहलवानी शुरू की। वर्जिश कितना करते थे आपके वालिद साहब? मेरे वालिद साहब को 90 किलो या 100 किलो का वेट था इनका। लेकिन जिनके साथ उनकी कुश्तियाँ हुई हैं ना, तौबा तौबा तौबा। उस वक़्त में तो जो सुपर हैवी वेट पहलवान होते थे, बस आज भी लोग कहते हैं यार भलवान खांदे बड़े ने, यार भलवान खा जाएंगे, देगा खा जाएंगे। मेरे वालिद साहब जो देगे खाने वाले पहलवान नहीं थे, वो तो एक स्मार्ट और एक ऐसे पहलवान थे कि दुनिया आज भी उनको कहती है कि यार ये बदन जो था ना, ये क्योंकि आज आप ज़माना देख ले बदल गया है। वो कुश्ती मैट के ऊपर आ गई है, तो वो मैट के ऊपर भी फैसले जो है ना, तेज़ी, स्पीड, पावर जिनके पास होती है वो ही पहलवान को गिराता है। जो पहलवानी मेरे वालिद साहब करते रहे हैं वो आज गद्दे पे आ गई है। और जो उस वक़्त 300 किलो 400 किलो में अपना वज़न किलो था जिनका, वो बीमारियां बाद में उन लोगों को लगी। लेकिन लाला राज पहलवान ने अपना वेट नहीं बढ़ने दिया। खुराक उनकी जो थी, खुराक उनकी आम लोगों से बहुत कम थी। दूध वो कम पीते थे, जिस्म को मोटापा नहीं करने देते थे। फल का जूस पीते थे, मक्खन निकाल के दूध से खाते थे। वो उस तरह 7 किलो यखनी पीते रहे हैं, मेरा मतलब है। और जितनी अभी फल थे ना, उसका जूस निकाल के पीते थे। इसी तरह जो सरदाई बनाते थे उसका भी जूस निकाल के पीते थे। वो उनका बदन जो था ना, वो एक फौलादी जिस्म था कि जो पहलवान के साथ ऐसे लगा वो ही गिरा। मेरे वालिद साहब जब काला खरासिया के साथ मेरे वालिद साहब की कुश्ती हुई है ना लाहौर में, ये काला खरासिया जो था ये बहुत बड़ा पहलवान था। मन्नी रैनी वाला रुस्तम हिंद का ये शगिर्द था। तो ये लाहौर की बहुत बड़ी कुश्ती थी। काला खरासिया पूरे बरसगीर के तमाम पहलवानों को थिका के गिराता था। और उसका स्टाइल ही नया था कि वो जब मैदान में आता तो आगे कहता कि गैस मंगाओ, गैस मंगाओ। उस वक्त बिजली का इंतज़ाम नहीं होता था, तो ठेकेदार को पता होता था कि ये क्योंकि कुश्ती लंबी लड़ता है, तो वो गैस लगा के चारों पासे अखाड़े के गैस लगा देते थे। और वो बाकायदा तकरीर करता था कि तानू पहलवानां नू, तमाम शाकीन नू कसम है, तानू ताड़ी माँ दे दुध दी कसम है, जो पहलवान अपनी जगह पे ना बैठा या जिसने ये फैसला ना होने दिया, ये कुश्ती बराबर नहीं होगी, इसका फैसला होगा। और 2 घंटे कुश्ती हो रही है और लड़ रहा है, अखीर पहलवानों को थका के वो गिराता था। ऐसा पहलवान हुआ। हाँ जी, इतना
میرے والد صاحب کی جب اس کے ساتھ کشتی آئی تو کیونکہ میرے والد صاحب کی ریاضت اتنی نہیں تھی تو وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ لالا پہلوان کیا ہے یار، لالے کو تو میں اڑا کے رکھتے نہیں ہیں، میں نے اس کی محنت ریاضت اتنی تھی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ کالا خراسیہ کو خراسیہ کیوں کہتے تھے؟ خراسیہ اس کو اس لیے کہتے تھے کہ وہ باقاعدہ خراس کی جو خراس کے آگے جھکتا تھا جیسے بیلیں جھکتی ہیں، وہ پوری کان جو تیل کی تھی نا وہ نکالتا تھا، اس کے بعد کھاڑے میں جاتا تھا، کھاڑے میں جا کے تمام پہلوانوں کو زور کراتا، کھاڑا کھوتا، سہاگا پھیرتا، تمام کھاڑے کے پہلوانوں کے ساتھ لڑتا تھا۔ وہ تھکاوٹ اس کے پاس ہی نہیں ہوتی تھی، جو پہلوان اس کے ساتھ لڑا اس کو انہیں تھکا کر گرا لیا، وہ خود ہی پہلوان چیخیں مارنا شروع ہو جاتا، یار کالے خراسیہ ٹال ہے۔ میرے والد صاحب کی جب اس کے ساتھ کشتی آئی تو وہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ میرے والد صاحب کے جو ماؤت تھے نا، ماوت جو پہلوانی کراتے ہیں، وہ کیونکہ وہ خاندان بہو چراغ جو تھے وہ میرے والد صاحب کے ماوت تھے، تو علی سائیں ہاں خلیفہ ہوتے ہیں، وہ ورزش کرواتے ہیں۔ تو خلیفہ علی سائیں جو رسمین تھے نا، وہ اس وقت لاہور کے 12 دروازے کے باہر جو منڈیاں لگتی تھی، جس نے کوئی چیز لینی ہوتی تھی دروازے کے باہر جاتے، دلی گیٹ کے بعد وہ سودا خرید کے سبزیاں جو بھی خریدنا تھا وہ لے کے آ رہے تھے۔ تو وزیر خان کی مسجد کے ساتھ نا وہ ایک دودھ دہی والے کی آج بھی دکان وہاں پہ ہے، وہ بڑی مشہور تھی پہلے، تو وہاں پہ کالا خراسیہ اور اس کے ساتھ 4-5 پہلوان کھڑے ہیں، تو ادھر سے خلیفہ جی علی سائیں لگے چلے آ رہے ہیں، تو ان کو دیکھ کے نا تو اس نے کوئی سلام دعا لینے کے بجائے اس نے کہا لالیاں تے پوپٹ اڑا کے رکھ دیا گا میرے مقابلے تے آئے نے۔ ویسے اس نے حجت بازی کی، تکبرانہ بات کی، استاد صاحب کو سلام کرتا، ان کی عزت کرتا تو کوئی اور بات ہی، لیکن اس نے جو ایسا فکر کسے پہلوان جی جو تھے نا وہ بڑے ناراض ہوئے۔ انہوں نے کہا یار یہ کالے خراسیہ نے کیا کیا؟ پھر وہ گھر میں گئے بڑے ناراض سے، غصے میں، انہوں نے جا کے بہو چراغ بلاؤ، کتنے گیا بہو چراغ بھی آ گیا۔ اس نے کہا کہ یار لالے کی ورزش کتنی کروا رہے، لالا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی لالا تو نیچے سویا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا بلا کے لے آؤ۔ وہ جب بلانے گئے تو انہوں نے کہا یار لالے کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہو گیا؟ استاد جی جو ہے نا وہ بڑے ناراض ہیں۔ انہوں نے کہا جی استاد جی میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ جب ان کے سامنے لگے تو انہوں نے کہا اے لالے کتنی ورزش کر رہا ہے؟ تو بہو چراغ نے کہا تھا یار اپنی جو ریاضت ہے نا، محنت یہ ہے استاد کو بھی نہیں بتانی، خلیفہ جی کو بھی نہیں بتانی، ان کو آدھی اپنی جو ہے نا ریاضت بتانی ہے۔ انہوں نے کہا جی 2500 میں ڈن نکالتا ہوں تو 2500 میں سپاٹا لگاتا ہوں۔ تو بہو چراغ کی طرف دیکھ کے انہوں نے کہا چراغ جس پہلوان نے دی کشتی ہے کالا خراسیہ پہلوانوں تھکا کے ڈاندا ہے، اسی جگت استاد ہاں، ساڈا گھرانہ جگت استاداں دا ہے، اگر لالے نے انہوں نہ تھکا کے ڈایا تو ساڈی کادی پہلوانی ہے؟ یہ ورزش جہی ہے دون کر، ڈبل کر دی۔ پھر انہوں نے اپنا جو اپنے گلے میں کڑے کا لوہے کا کڑا 3 مان کا تھا، وہ جو پہن کے وہ ورزش کرتے تھے، وہ اندر ہی پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا لالے یہ اس کو اٹھاؤ۔ لالے پہلوان نے گردن کو پایا کڑا، تو جس نے اٹھے تو لک جو کڑاکے نکلے، کڑک 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 کڑک، لیکن لے کے اٹھ کھلو گئے۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، لالے کی جو ورزش ہے یہ ڈبل کر دو۔ ڈبل تو وہ پہلے ہی کر رہا تھا، 5000 ڈنڈ، 5000 سپاٹا، کان اڑانیاں، کھاڑے میں زور کرنے، کھاڑا گودنا، تمام پہلوانوں کے ساتھ زور کرنے، ریاضت تو اس کی بڑی پوری تھی۔ میرے والد صاحب کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں جتنی بھی پہلوانی کی ہے نا، میں نے وہ جو محنت کالے خراسیہ کے ساتھ کی ہے نا، اسی کے بعد وہی ورزش کے بعد میں ورزش نہیں کرتا تھا۔ میں جہاں پہ جاتا میں جا کے پہلوانوں کو سرتا لڑتا رہا، وہی اسی کے اوپر۔ کالے خراسیہ کا جو کشتی ساتھ ہوئی ہے وہ اتنی محنت تھی، کیونکہ استاد جو تھے نا علی سائیں وہ بڑے غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا یار ہم جگت استاد ہیں، پہلوان ہمیں عزت دیتے ہیں، تو یہ کالے خراسیہ نے یہ جو بدتمیزی کی ہے اس کو جواب دینا ہے۔ ہم اگر اس کا جواب نہیں دیں گے تو ہم نہ جگت استاد ہیں، نہ ہمارا گھرانہ ہے، نہ ہماری پہلوانی ہے۔ یہ اس نے جو تکبرانہ گفتگو کی۔ پھر انہوں نے جب پہلوانی شروع ہوئی، جب دنگل کا دن تھا، تو میرے والد صاحب کا ایک سٹائل تھا الگ،
یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا پگڑی پہننا, لاچا کرتا پہننا, کھسا پہننا, یہ میرے والد صاحب نے تمام پہلوانوں کو سکھایا کہ یہ کلچر ثقافت یہ ہماری ہے. یہ متعارف آپ کے ہاں, یہ میرے والد صاحب نے پگڑی, لاچا کرتا اور کھسا پہننا, اور جو آج عورتیں کپڑے پہنتی ہیں تو اس کو ایک سوٹ بناتی ہیں, الگ الگ نہیں ہوتا, ایک جیسا ہی کلر ہوتا ہے. اس طرح میرے والد صاحب پگڑی میں اور لاچے کرتے میں رنگین پہنتے تو تھے, لیکن اس کو ایسا بناتے تھے کہ دیکھنے والا شش کرتا تھا. تو جب ان کی کشتی جس دن تھی تو میرے والد صاحب ہمیشہ کشتی میں بعد میں جاتے تھے. کالا خراسیہ میدان میں آ گیا اور مائک فون سے بار بار اعلان ہو رہا ہے کہ پہلوان لالا راج پہلوان میدان میں آئے. تو جب لالا پہلوان آتا تھا تو چاہے وہ اس کا جو پنڈال لگا ہوا ہے نا, اگر ان کا پنڈال ان کے ساتھ نہیں ہے نا تو ان کا سٹائل ایسے ہوتا تھا, جب ڈھول کی چھاپ پہ ڈانس کرتے ہوئے وہ جب میدان میں اترتے تھے اور ان کے ساتھ 200-300-400 اسٹوڈنٹ اور پہلوان, کیونکہ وہ لالے کی کشتی دیکھنے آتے تھے تو وہ انہی کے ساتھ ہی اکھاڑے میں داخل ہوتے. تو جب میدان میں آتے لڈی ڈالتے تو ایسی لڈی اور ایسا ڈھول کی تھاپ پہ اوپر میوزک کے ساتھ وہ ردم میں ڈانس کرتے تھے کہ دنیا شش کرتی تھی. لوگ یہاں تک کہتے تھے کہ بھائی ہمارے پیسے جو ٹکٹ کے ہیں نا وہ پورے ہو گئے, اب جو دنگل ہم نے دیکھنا ہے یہ ہم نے فری مفت میں دیکھنا ہے, دیکھو اب کیا ہوتا ہے. والد صاحب جب اپنے کپڑے اتار کے لنگوٹ پہن کے میدان میں آئے تو وہ کالا خراسیہ تقریر کر رہا ہے میدان میں, گیس منگاؤ, کشتی برابر نہیں ہوگی, یہاں کشتی کوئی بھی برابر نہیں کرا سکتا, کوئی میدان میں نہ آئے. آپ کو قسمیں ڈال دیتا پہلوانوں کو, شائقین کو, آپ کے ماں کی دودھ کی قسم ہے جو میدان میں آئی ہے کشتی فیصلہ کن ہو گئی. اسے کیا پتہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جب کشتی شروع ہوئی تو یہ اس کشتی میں گاما پہلوان منصف کشتی تھے اور خلیفہ علی شاہی اس سمے, جس کے ساتھ یہ خلیفہ یہ پہلوان کالے خراسی نے یہ جو بات کی, منصف کشتی کھڑے تھے اور یہ کشتی شروع ہوئی. اس مجمع میں تمام استادان جو تھے وہاں پہ تھے اور یہ کریم بخش پیلڑے والے بھی وہاں پہ موجود تھے. جب کشتی شروع ہوئی تو 45 منٹ کشتی جاری رہی. اس کشتی میں ایسے ہی ہوا کہ کشتی نہ لالا گرا رہا ہے نہ وہ گرا رہا ہے, لیکن واہ واہ کیا داؤ پیچ ہو رہے ہیں. لوگ جو کھڑا ہو گیا وہ بیٹھ نہیں رہا گیا, آگے کیا ہو رہا ہے, جو بیٹھا ہے اس کو اٹھنا نہیں نصیب ہو رہا, وہ مارا ہو گیا وہ مارا, یہی باتیں ہو رہی تھی. جب پونا گھنٹہ گزر گیا تو گاما پہلوان نے کہا یار ٹھہر جاؤ, ان کو ذرا علیحدہ کرو, ان کا منہ شو صاف کرو. اچھا, وہ آپ یہی سمجھ لیں کہ اس میں انہوں نے تھوڑا سا ٹائم دیا کہ یہ جو ان کو تھوڑا سا سانس مل جائے پھر کشتی شروع کرواتے. اور لوگ ایسا مزہ لے رہے کہ کیا بات ہے, لوگ اچھا کر رہے. پھر کیا ہوا, منہ سونگ صاف کیا تو پھر وہ منہ صاف کرا کے پھر وہ تقریر کرنے شروع ہو گیا. آپ کو آپ کی ماں کے دودھ کی قسم ہے جو میدان میں آیا, کوئی کشتی برابر نہیں. بیچ میں سے وہ گھبرا یہ رہا ہے کہ یار لالا راج پہلوان تو 1 منٹ یا 2 منٹ یا 3 بڑی لمبی کشتی لڑتا ہے تو 3 منٹ, تو 3 منٹ سے یہ 45 منٹ میرے ساتھ لڑ گیا ہے تو میری جان ہی نہیں چھوڑ رہا یار, یہ اس نے کیا کیا ہوا ہے. لو جی, پھر وہ تقریر کرنا شروع ہو گیا. تقریر کرتے کرتے جب اس نے تقریر کر کے ختم آیا تو اس نے ہاتھ میں لانے لگا. اب پھر کشتی ہونی تھی. والد صاحب کہنے کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا کالا خراسیہ, میں نے تمہیں نہیں گرانا, میرے استادوں کا حکم ہے, میں تو تمہیں زور کروا رہا ہوں. جب تم اپنی زبان سے کہو گے کہ لالے آپ مجھے گرا لے تو پھر میں تمہیں گراؤں گا, میں تو تمہیں زور کروا رہا ہوں. شروع ہو گیا. پھر وہ حیران ہو گیا کہ یار لالے نے یہ کیا بات کر دی. پھر جب یہ ہو رہا تھا نا, یہ بات ہو رہی تھی, تو جو شرط باز ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے, شرطی یہ بڑے بڑی لاکھوں روپے کی شرطیں لگاتے ہیں, وہ بھی حیران تھے کہ یار ان میں سے گرائے گا کون. وہ گئے اپنا کریم بخش پیلڑے والے کے پاس, انہوں نے کہا استاد جی 45 منٹ کشتی ہو گئی ہے تو جناب کون ڈائے گا وہ, تو ساڈیاں تو لکھاں روپے دیا شرطاں لگیاں, ذرا 200 تو سی کہڑا ڈائے گا, کالا خراسیہ ڈائے گا کہ لالا ڈائے گا.
وہ اس وقت کی بات ہے، خلیفہ کریم بخش پیلڑے والے نے کہا اس کی طرف دیکھا جب نا کالے خراسی کی طرف، تو اس کا یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ قابل غور ہے، اور جو فن پہلوانی کے حقیقی وارث ہیں یا پہلوانی کے شائقین ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ میں بات کیا کرنے لگا ہوں۔ عام آدمی کو نہیں اس بات کا پتہ کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جب شرط بازوں نے کہا تو استاد جو تھے نا انہوں نے کالے خراسی کی طرف اس طرح دیکھا، سر سے لے کے پاؤں تک اس کا جو پسینہ تھا نا وہ بہہ رہا تھا، یعنی پسینوں پسین ہوا تھا۔ اور جب لالے راج پہلوان کی طرف اس طرح انہوں نے دیکھا تو اس کی کمر پہ پسینہ تھا۔ تو کریم بخش پیلڑے والا نے یہ کہا کہ جو کالا خراسیہ ہے اس کا پسینہ بہہ جانے سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کالے خراسیہ کے زور لگ گئے، اور جو لالا راج پہلوان ہے اس کے جو کمر میں پیچھے پسینہ آیا ہے اور ابھی پسینہ نہیں نکلا پورا، اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ لالا راج پہلوان کے زور جو ہے نا اب شروع ہوئے ہیں۔ کیا بات، کریم بخش پیلڑے والے پہ اللہ پاک رحمت نازل فرمائے۔ پھر کشتی شروع ہو گئی۔ جب کشتی شروع ہو گئی تو پھر وہ اسی طرح بھی لڑ رہے ہیں، اخیر وہ دیکھنے میں یہ عوام دیکھ رہی ہے کہ کالا خراسیہ وہ گر رہا ہے لیکن لالا پہلوان نہیں اسے گرا رہا، اسے سیدھا کر دیتا ہے، چل بھائی۔ آخر میں جب وہ تھک گیا تو اس نے یہ کہا کہ لالے یار مینوں بےعزت نہ کر، مینوں ٹال ہے۔ ابا جی کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت اس کو وہ کہتے ہیں ٹنگی داؤ میں نے لگایا، اس کے ساتھ میں نے اس کے منہ کو بوس دیا اور ٹانگیں نیچے ادھر کھینچی اور سر کو ٹانگوں کے ساتھ ایسے جیسے کمان نہیں بنا دیتے تیر کا، وہ کمان بنایا، اور وہ اس نے چیخیں ماری جیسے بھینس نکالتی ہے نا ذبح کرنے کے وقت، وہ جب آواز نکال دیے تو کالے خراسیہ کے اندر سے ایسے آوازیں آئیں۔ جب آوازیں آئیں تو کالا خراسیہ بے ہوش ہو گیا۔ جب بے ہوش ہو گیا تو میرے والد صاحب کو بدا مل گئی، اور میرے والد صاحب کو اٹھا کے پہلوان خلیفہ جی جتنے بھی تھے، بسا پہلوان، پیلڑے والے، خلیفہ علی سائیں، پھر دنیا نے دیکھا کہ کالا خراسیہ کتنا ذلیل ہوا۔ پھر وہ اس کو ہوش میں لانے کے لیے بڑی کوشش کی انہوں نے، لیکن وہ ہوش میں نہیں آیا۔ پھر وہ اس کو ہسپتال لے گئے۔ جب ہسپتال لے گئے وہ ہوش میں آیا تو بڑے بڑے پہلوان اس کے پاس آئے، انہوں نے کہا یار لالے، اور یار کالے خراسیہ لالے کو ٹہ گیا، وہ یار لالے کو ٹہ گیا، وہ نکے جے پہلوان کو ٹہ گیا۔ تو کالے خراسیہ نے یہ جو بات کہی ہے وہ ایک تاریخ کا حصہ تھا، وہ آج بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ کالے خراسیہ نے کہا بھائی بات سنو، لالا راجپال جس میں پہلوان سے لالے کے ساتھ لڑنے جا رہا تھا یہ وہ پہلوان نہیں تھا۔ لالا راج پہلوان جو ہے دوسرا منی رہنی والا رستم ہند پیدا ہو گیا ہے، آج اس نے مجھے گرایا ہے، کل آپ کی باری ہے، آپ کی باری آ رہی ہے بابا، آپ کو وہ گرائے گا۔ اور وقت نے وہی بتایا، وہ جتنے پہلوان یہ کہتے تھے کہ لالے نے گرا لیا، لالا راج پہلوان نے ایک ایک پہلوان کو پھر ان کے ساتھ جب مقابلے ہوئے تو سب کو چت کر کے رکھ دیا۔ میں حقیقت میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، آپ کسی پہلوان سے پوچھ کے دیکھ لے کہ کالا خراسیہ کیسا پہلوان ہوا ہے۔ پیلی بھیت میں وہ ایک پہلوان تھا اپنا، اس کا نام تھا پنڈت ملاری۔ پنڈت ملاری سے میرے والد صاحب کا مقابلہ ہوا تھا، اس کے شہر میں جا کے لاہور سے لے کے گئے تھے ٹھیکیدار، وہاں پہ جا کر وہ اس کو گرایا تھا اور چند سیکنڈوں میں گرایا تھا، اور وہاں کے مسلمانوں نے اس طرح میرے والد صاحب کا استقبال کیا کہ جو بڑے بڑے رستم، بڑے بڑے مہاراجاؤں کے پہلوان، بڑے بڑے سپر ہیوی ویٹ، ان کا آج تک جلوس نہیں نکلا ہوگا جس طرح کا میرے والد صاحب کا اس کو گرانے کے بعد نکلا۔ وہ جو تھے وہ میرا خیال ہے کوئی 300 350 من کے پہلوان تھے کلو۔ لیکن یہ بہاولپور میں جتنی بھی کشتیاں ہوئی ہیں جس کا مجھے پتہ چلا ہے، کیونکہ بہاولپور کی سائڈ میں بہت بے شمار پہلوان، ابرا سولیا ہوا ہے ادھر، ابرا سولیا 16 بھائی تھے تو 16 کے 16 پہلوان تھے۔ میرے والد صاحب کے مقابلے پہ آیا تو لوگ حیران ہو گئے کہ لالا پہلوان ابرا سولیا کے مقابلے پہ آ گیا۔
تو اس نے کہا لالے میں ملتانیاں شلطانیاں توڑ دے سا، میں ملتان دے بندے نہیں ملتانی، لالا پہلوان کیسے ہو سکتا ہے، ملتان کے ساڑھے گھر دا دائی سان مارنا آ گئے۔ پھر وقت نے بتایا کہ لالے پہلوان نے ابرا سولیا کو ملتانی داؤ مار کر ہی گرایا کہ لوگ دیکھیں۔ ہماری دف تھی نورے والی، اور بولو خاندان کی تھی یہ کالو والی، اور یہ ایک کوٹ سنگھ کے جو تھے نا کوٹ والی، یہ تینوں دفعے جو ہے نا، آپ کبھی تینوں دفعوں کے ساتھ بیٹھ کے پوچھیں کہ لالا راج پہلوان جو نورے والی دف کا پہلوان ہوا ہے کیسا پہلوان ہوا ہے، وہ خود آپ کو بتائیں گے۔ میرے والد صاحب کی جہاں پہ بات آتی ہے کوئی نورے والا نہیں، کوئی کوٹ والا نہیں، کوئی کالو والا نہیں، بس ایک ہی یکتا زمانہ نام تھا، وہ تھا لالا راج پہلوان المعروف پری پیک۔ نہیں میرے والد صاحب نہیں گئے تھے، بلکہ جب یہ بولو پہلوان کی کشتی ہوئی ہے نا احمد بخش ملتانیہ سے، تو اس وقت ٹھیکیداروں کا خیال تھا کہ یہ کشتی جو ہے نا احمد بخش سے پہلے یہ لالا راج پہلوان کے ساتھ کشتی باندھی ہے اور یہ ہونی چاہیے۔ ٹھیکیدار گئے ان کے پاس کہ امام بخش پہلوان اور گاما پہلوان کے پاس کہ جی پہلوان جی لالے پہلوان کی کشتی جی اسی پولو پہلوان نہ کرانا چاہتے ہیں کہ دسو کوئی بیان نہ کریے۔ انہوں نے کہا یار کل بتائیں گے، پھر کل بتائیں گے، اس طرح کہتے رہے، لیکن ایک کشتی نہیں ہو سکی۔ یہ میرے والد صاحب کو بڑی خلش رہی کہ میں تمام خاندانوں کے ساتھ کشتی لڑ چکا ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میری کشتی یہ بولو خاندان کے ساتھ۔ جب میرے والد صاحب کی کشتی احمد بخش کے ساتھ طے ہوئی، کیونکہ احمد بخش پہلوان اس وقت بولو پہلوان کے ساتھ کشتی لڑ چکا تھا، برابر ہوگی کشتی، پھر ٹھیکیداروں نے کہا یار بولو کے ساتھ نہیں تو چلو احمد بخش کے ساتھ کشتی کرا دیں۔ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ میری کشتی جب احمد بخش کے ساتھ ہوئی تو مجھے غصہ یہ تھا کہ یار میری کشتی جو ہے نا بولو کے ساتھ باندھی ہے تو لڑا انہوں نے احمد بخش کو دیا ہے تو مجھے نہیں لڑایا، لہٰذا اچھا چلو کوئی بات نہیں۔ میرے والد صاحب کو بڑی غصہ تھا کہ یار میری کشتی کیوں نہیں بولو کے ساتھ ہوئی، تو پھر احمد بخش کے ساتھ ہوگی۔ احمد بخش پہلوان بھی ایسا پہلوان کاریگر کہ سبحان اللہ، جو اس کو داؤ لگا اس نے توڑ کیا، جو اس کو لگا اس نے توڑ کیا، ایسا کاریگر پہلوان کہاں مائیں پیدا کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا سان جوان دے پہلوان ماما کوئی جمدیاں نے، اس طرح کا وہ جو تھا نا خلیفہ احمد بخش ملتانیہ، یہ بھی اسی طرح کا پہلوان تھا۔ جب اس کے ساتھ کشتی تھی تو میرے والد صاحب نے اعلان کر دیا کہ احمد بخش نو کہہ دیو بھائی میں انہوں ملتانی مار کے ٹانا تے جے تسی اپنا توڑ کر سکنا تے احمد بخشا توڑ کر لے۔ احمد بخش پہلوان نے بھی کیا، انہوں نے کہا لالے تو وقت آد سے ہی میرے شہر ملتانیہ شلطانیہ ساریاں توڑ دے سا۔ جب وقت آیا تو دنیا نے دیکھا، کیا دیکھا، وہ ایک حیران کن بات تھی۔ کہتے ہیں کہ لالا راج پہلوان نے جب احمد بخش کو ملتانی ماری تو احمد بخش ملتانیہ ایسے ابھرا جیسے گیند ابھرتا ہے، اور وہ بازیاں کلا بازیاں لگاتا اوپر گیا۔ اوپر سے جب نیچے آیا تو دنیا، میرے والد صاحب نے کہا یہ گر گیا، لیکن وہ جب نیچے آیا ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ جب نیچے آیا تو وہ اپنے پاؤں پہ آیا، یہ ایسے گرا پاؤں پہ، اور یہ ہاتھ اس کے زمین پہ تھے۔ لالا راج پہلوان ملتانی مار کے بھاگ گیا ہوا تھا، وہ احمد بخش اوپر تھا، اوپر سے نیچے آیا، وہ ایسے گرا، اور دنیا نے کیا کہا، دنیا نے کہا وت لالے پہلوان نے ملتانی ماری ہے تے ساڈے پہلوان نے توڑ کیتا۔ میرے والد صاحب کہندے نے کہ وہ توڑ نہیں تھا بھائی، وہ تو قدرتی ایسا بیلنس بن گیا کہ اوپر جا کے کھلا تو وہ جب نیچے آیا تو، کیونکہ بازیگر تو وہ بھی تھا نا، پہلوان تھا، برے صغیر کا طے شدہ پہلوان تھا، ایسے نہیں وہ میرا مطلب۔ جب نیچے آیا تو ملتانیہ نے بڑی کلیب دی، میرے والد صاحب تو بھاگ گئے، بس اتنی کشتی ہوئی۔ وہ انہوں نے کہا کہ لالے پہلوان نے ملتانی ماری ہے تو ساڑھے پہلوان نے توڑ کیتا۔ بس بعد میں جا کے 6-7 کشتیاں ہوئی ان کی آپس میں، کشتیاں کیا ہوئی، کشتہ ہوا
ہندوستان کے تمام برے صغیر کے بڑے پہلوانوں نے جو دیکھی ہے وہ آپ کو بتائیں گے، لیکن جو میں نے سنا ہے، جو میں نے اپنے بڑوں سے بات سنی ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ احمد بخش پہلوان کوئی مائی کا لال نہیں پیدا ہو سکتا. جو جیسے احمد بخش نے توڑ کیا، دیکھو نا، اوپر ہوا سے آیا، پاؤں کے اوپر آیا، جیسے فلموں میں دیکھتے نا، ایسے بازی ماری وہ پاؤں پہ آ گئے. احمد بخش پہلوان نے ایسا پہلی کشتی میں ایسا کیا ہے. بعد میں بھی 6 کشتیاں ہوئی ہیں ان کے ساتھ. جموں کشمیر میں بھی ایک ہوئی ہے، جنگ عظیم 2 میں ان کے ساتھ. وہ جو حکومت برطانیہ تھی، انہوں نے فنڈ اکٹھے کرنے تھے، کیونکہ وہ بڑے لوگ مر گئے تھے، بیمار تھے، زخمی تھے. تو پھر یہ جو حکومت تھی برطانیہ کی، انہوں نے پھر یہاں پہ ہندوستان میں، کیونکہ کھیل ہی ایک تھا فن پہلوانی، انہوں نے پہلوانوں کے ٹورنامنٹ کروانے شروع کیے، ٹکٹیں لگا کے. ہاں، فنڈ ریزنگ کے لیے انہوں نے بڑے میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ جو آدمی میرا دنگل کرواتا تھا وہ ٹھیکیدار کو نقصان نہیں ہوتا تھا. بہت خوش ہوتے تھے ٹھیکیدار، یار اتنا پیسہ آ گیا. میرے والد صاحب کا جو نام تھا اس کے اوپر لوگ ٹکٹیں خریدتے تھے. ایسے پہلوان کن کو گرا کے بنے تھے؟ اور ریاست گوالیار میں بھی 2 کشتیاں ہوئی ہیں میرے والد صاحب کی. 2 پہلوانوں کو یکے مشتے ایک کے بعد ایک کو گرایا. وہاں پہ بولو پہلوان بھی 2 کشتیاں لڑا ہے. 2 کشتیاں لڑا، لیکن میرے والد صاحب نے جب ایک پہلوان کو اڑایا تو ایسے کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے، وہ چت پڑا ہوا. پھر انہوں نے کہا بھی کوئی اور پہلوان لاؤ. مہاراجا نے پھر ایک اور پہلوان بھیجا، پھر اس کو بھی گرایا. ایک ہی جنگ میں 2 ایک ہی جنگ. پھر انہوں نے کہا بھی ایک اور لاؤ یار، کوئی اور. انہوں نے کہا جاؤ یار، خدا کے لیے یار تم کیا کر رہے ہو. انہوں نے پھر بڑے انعامات دی، کیونکہ ریاست گوالیار جو تھی نا، وہ تمام ہندوستانوں کے سے بڑی امیر ترین ریاست تھی. وہ مہاراجوں کا کام یہ تھا کہ وہ ہیرے جواہرات کا کاروبار کرتے تھے، اور پہلوانوں کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ میں ریاست گوالیار میں جاؤں اور میری کشتی ہو. وہ بڑے انعام کا نام دیتے تھے. تو میرے والد صاحب نے ایک لنگوٹ میں 2 پہلوان گرائے، اور بھی مانگا کہ اور بھی لاؤ، لیکن مہاراج نے کہا یار جاؤ یا پہلوان کیا کر. یہ جموں کشمیر میں جو انڈین پیڈرو کا خطاب جو تھا نا، وہ مہاراجہ نے اپنا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے دیا تھا. احمد بخش کے ساتھ کشتی ہوئی تھی، وہاں پہ میرے والد صاحب نے احمد بخش پہلوان کو گرایا تھا. تو پھر انہوں نے وہاں پہ میرے والد صاحب کو جب میدان میں جب انہوں نے ملتانی ماری، تو جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے انہوں نے کہا یار یہ تو ہمارا پیڈرو آ گیا. یعنی کہ وہ برطانیہ میں نا ایک پیڈرو فلمی ایکٹر تھا اس وقت، کیونکہ جو فلمیں آتی تھی خاموش آتی تھی، اس میں وہ ایک سن مارتا تو وہ پہلوان مخالف جو ہے جس کو مارتا وہ درخت کے اوپر چڑھ جاتا، ایک اور مارتا کو وہ مکان کے اوپر چڑھ جاتا. یعنی کہ وہ اس طرح کا پیڈرو تھا، اور اس کا جسم اور جسامت اور شکل شباہ جو تھی نا، وہ میرے والد صاحب کے ساتھ ملتی تھی. تو وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے منہ سے نکلا، جب ملتانی ماری نا میرے والد نے، تو اس کے منہ سے نکلا یار یہ ہمارا پیڈرو کہاں سے آ گیا، یہ تو پیڈرو آ گیا. وہ بعد میں ان کو کہا کہ یہ یورپ کا پیڈرو نہیں ہے، یہ انڈیا کا ہے پہلوان، لالا راج پہلوان. انہوں نے کہا نہیں وہ یورپ کا پیڈرو ہے، یہ آج کے بعد انڈین پیڈرو ہے. وہ پھر ان کو اعزاز یہ دیا اور گرز دیا، اور یہ ٹائٹل بھی ساتھ دیا انڈین پیڈرو. پری پیکر کا خطاب کیسے ملا؟ پری پیکر کا خطاب جو ہے نا، وہ میرے والد صاحب کو دنیا جو دیکھتی تھی کشتیاں، یہ خلیفہ جو تھے ہمارے، کیا ان کا نام، کریم بخش پیلڑے والے، انہوں نے اعزاز دیا تھا کہ جب یہ کالے خراسی کے ساتھ کشتی ہوئی نا، وہاں پہ انہوں نے کہا یار کیا خوبصورت پری پیکر یا پہلوان. جب جہاں گئے دنیا نے پری پیکری کہا، پری پیکری کہا. میرے والد صاحب ٹائٹل کے لیے کشتیاں نہیں لڑتے رہے. میرے والد صاحب نے ان پہلوانوں کو گرایا جو گنگے پہلوان کے آگے اکڑ گئے، ان کو بھی گرایا. بڑے جیسے اسماعیل موچی تھا نا، گنگے پہلوان کے ساتھ لڑنے کو آتا تو وہ اسے پکڑ لیتا، آؤ بھی میرے ساتھ پہلے لڑو، پہلے مجھے گراؤ پھر گنگے کو گرانا. میرے والد صاحب نے اس کو بھی گرایا، اسماعیل موچی کو. اس طرح یہ حاکم رائیں سیال کوٹیا، لال نیاریا سیال کوٹیا، عنایت السادہ والا، پھر محمد سیان برادر گنگا پہلوان، صدر الدین پہلوان برادر گنگا پہلوان. یہ تو ایک لاٹ تھی پہلوانوں کی ہندوستان کے اوپر. چنی لال کے شاگرد تھے جو یہ پہلوانی میں پورے ہندوستان کے اوپر چھائے ہوئے تھے. سب کے ساتھ میرے والد صاحب کی کشتیاں ہوئی ہیں. سب کو کیا بتاؤں کتنی بار گرایا نہیں ہو سکتا. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں
گاما پہلوان جب پاک و ہند تقسیم ہو گئے تو یہ جو گاما پہلوان تھے یہ لاہور میں آ کے مونی روڈ میں آباد ہو گئے. یہاں سے وہ جب صبح اٹھتے تو ناشتہ پوڑی حلوے کا کھانے کے لیے باٹی محمد حسین حلوائی کی دکان پہ آ جاتے. وہاں پہ جب آتے تو ایک ہجوم عاشقان ہجوم فن پہلوانی اکٹھا ہو جاتا. گاما پہلوان کو دیکھتے اور بڑے نزدیک سے دیکھ رہے ہوتے, بڑے خوش ہوتے. اسی طرح گاما پہلوان بیٹھے ہوتے تو بڑا ایک ہجوم تھا فن پہلوانی کا, جس نے گاما پہلوان کو گھیرے میں لیا ہوا. اور وہ باتیں فن پہلوان کی دھواں دھار باتیں ہو رہی ہیں, اور پہلوان ہاں جی پہلوان جی باتیں کر رہے ہیں. وہ میرے والد صاحب بھی اس وقت ہم رہتے تھے لوہاری میں, تو لوہاری سے نکل کے وہ بھاٹی کی طرف جا رہے تھے کسی کام کے سلسلے میں. تو انہوں نے نہیں دیکھا کہ گاما پہلوان جی بیٹھے ہوئے, تو میرے والد صاحب ساتھ سے پاس سے گزر گئے. تو کسی پہلوان نے بتایا گاما جی لالا راج پہلوان جا رہا جی. انہوں نے کہا یار وہ لالے نے مجھے نہیں دیکھا. انہوں نے کہا جی پتہ نہیں. انہوں نے کہا جاؤ یار لالا پہلوان کو لے کے آ. وہ بھاگا بھاگا گیا, پہلوان کو لے کے آیا. تو میرے والد صاحب نے, کیونکہ وہ ہمارے بڑے استاد تھے, خلیفے تھے, تو احترام ان کے پاؤں کو ہاتھ لگایا اور سلام لی, اور انہوں نے ہاتھ ملا کے اپنے پاس بٹھا لیا. یہ ایک تاریخ کا ایسا جملہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. بہت کم لوگوں کو ایسی باتیں نصیب ہوئی ہیں. جب گاما پہلوان نے اپنے ساتھ بٹھا لیا تو تمام جو لوگ اس وقت کھڑے تھے ان کو اپنی طرف متوجہ کر کے انہوں نے کہا بھی بات سنو پہلوانوں, لالا راج پہلوان ایسا پہلوان ہے کہ جس کے داؤ ملتانی پہ گاما پہلوان بھی آ جائے وہ بھی بچ نہیں سکتا, یہ ایسا پہلوان ہوا. یعنی کہ انہوں نے ایسا خراج دیا جو ایک تاریخ کا حصہ ہے. لیکن یہ لوگ جو سیاسی لوگ جو آ کے کتابیں لکھتے رہے یا پراپوگنڈے کرتے رہے, انہوں نے ایسی باتیں نہیں لکھی, نہ انہوں نے ذکر کیا ہے. میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں وہ حقیقت ہے, اور اس کے اندر ایک نقطہ بھی جو ہے نا وہ بھی اپنی طرف سے نہیں لگایا. یہ اس طرح تو امام بخش پہلوان نے بھی کہا یا لالا یار کاج تو میرا بیٹا ہوں کہ میں سونے دے محل بنانا تھا, لالا یار تو ایسا پہلوان. میرے والد صاحب کے جو بنوئی تھے نا بابا غنی صاحب ارکاں والے, بڑے مشہور تھے چونک متی میں. لوہاری بازار جو ہے نا نیا بازار, وہاں سے اندر جائیں تو وہاں پہ چونک متی بازار آتا ہے. وہاں پہ وہ بڑے نیک لوگ تھے, تو وہ عرق بیچتے تھے نکال کے. تو جتنے بڑے صغیر کے پہلوان تھے وہ خالص عرق ہوتا تھا, وہ آ کے وہاں سے جتنے بھی بڑے صغیر کے بڑے پہلوان تھے وہ وہاں سے آ کے عرق خرید کے لے جاتے تھے. ایک دن میرے والد صاحب لوہاری سے اپنا چونک نیا بازار سے باہر نکل کے لوہاری کی طرف ہوئے, تو ادھر سے خالو پہلوان چلا آ رہا تھا صبح کے ٹائم پہ, اپنے خلیفہ بخشی کے کھاڑے میں زور کرتا تھا, تو ادھر سے صبح کے زور کر کے آ رہا تھا. شام کو وہ مونی روڈ جو بولو خاندان کا کھاڑا تھا وہاں پہ جا کے شام کو زور کرتے تھے. وہ میرے والد صاحب کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہو گیا, تو بڑی اس نے عزت کی میرے والد صاحب کی کہ پہلوان جی آپ بڑے پہلوان ہیں. تو میں پہلوان جی شام کو زور کرتا ہوں, تو وہ جو گوگا ہے نا وہ روز مجھے نکال بڑھ کے پٹھی مار دا پہلوان جی میرا کلیجہ کٹ دینا, تو میں بڑا بےعزت ہونا. پہلوان جی کوئی ایسا ڈا دسو کہ میں انہوں مارا تو میں انہوں ٹاواں. ابا جی نے کہا اچھا چلو پھر رکھو یہ بالٹی. ابا جی نے وہ جو چادر پہنی تھی وہ نیچے رکھی گھاس کے اوپر. تو ابا جی نے کہا یار یہ سمجھو کہ میں گوگا ہوں, تو خالو ہے, تو تم نے مجھے نکال ورنا ہے, تو میں جو کروں گا وہ تم نے وہ کرنا ہے اس طرح. وہ خالو پہلوان با کے بغل ڈب کے جب نکال لگا اٹھانے کے لیے, اٹھانے سے پہلے ہی میرے والد صاحب میں جو پینترا آگے تھا نا وہ پیچھے لے گئے. جب وہ پینترا پیچھے لے گئے تو وہ اس کو نکال ور گئے. تو جب نکال کے اوپر نکال ہوئی تو وہ حیران ہو گیا پہلوان جی میں تو بڑے استاداں تے بڑے بڑے پہلوانوں کو سکھیا, تے مینوں تو کسی نے یہ نہیں دسیا کہ نکال دے اتوں بھی نکال ہوندی. ابا جی نے کہا یار بس یہ تم نے کرنا ہے,
خالو پہلوان تم تب ہی ہے کہ یہ جو کام میں نے بتایا ہے یہ کر کے دکھانا. خالو پہلوان نے کہا پہلوان جی میں خالو تد ہی ہوں گا جی میں مار کے دکھاؤں. ابا جی تو بڑا خوش ہویا, بڑا خوش ہویا. انہیں کہا پہلوان جی یہ تہاڈا انعام ہے, یہ تسی کول رکھو تے کل تسی ٹانگے تے بیٹھ کے آنا ہے, میرے اسپیشلی آ کے زور دیکھنے ہیں آپ نے, تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں خالو ہوں کہ نہیں. ابا جی کہنے لگے کہ میں اگلے دن 2-3 دوستوں کو ساتھ لیا تو میں ٹانگے پہ بیٹھا, مونی روڈ چلا گیا. کھاڑے میں بڑی دنیا کٹھی, ڈھول بج رہے ہیں, لوگ کھڑے ہیں, تماشا دے رہے ہیں, سہاگا پھر رہا تھا کھاڑے میں. تو کہنے لگے کہ میں جب جہاں وہاں پہ جا کے کھڑا ہو گیا لوگوں کے پیچھے, کیونکہ دنیا اتنی تھی کہ آگے راستہ ہی نہیں مل رہا تھا. کہنے لگے کہ میں پیچھے کھڑا تھا تو وہ کھاڑے کے بیچ میں جو خلیفہ تھا نا, اس کی نگاہ میرے اوپر پڑ گئی. اس نے جب مجھے دیکھا تو اس نے کھاڑے میں اندر ہی کھڑے ہو کے آواز لگائی, اور لالا راج پہلوان پری پیکر آیا, پری پیکر آیا. جب یہ اس نے شور مچایا نا تو گاما پہلوان بھی بیٹھے ہوئے تھے, امام بخش بھی پہلوان بیٹھے تھے, آگے کھاڑے کے آگے چارپائی پڑی ہوئی تھی, اس پہ بولو پہلوان بیٹھا ہوا تھا, اچھا پہلوان بھی, اور امام بخش پہلوان بھی. تو انہوں نے جب میرے والد صاحب کا نام سنا تو وہ اٹھ کے انہوں نے باہر سے آ کے میرے والد صاحب کو ہاتھ ملایا اور وہاں سے لے کے اپنے پاس لے گئے. چارپائی دی بیٹھے, وہ جو مہمان کو جو پانی شانی وغیرہ انہوں نے سردائی بنائی ہوئی تھی وہ انہوں نے ایک ایک گلاس دیا تو پیا. تو ادھر خالو پہلوان کو پتہ چل گیا کوئی لالا پہلوان آ گیا. اس نے بھی دور سے میرا مطلب نزدیک نہیں آیا, وہ دور سے ہی سلام کر دی. اب کھاڑے میں زور شروع ہونے لگے تو گوگا پہلوان وہی روٹین میں جس طرح وہ پٹھی لگاتا تھا تو وہ بھاگ کے اسے نکال مارنے لگا. تو خالو پہلوان وہی پیچھے لے آ کے گوگے پہلوان کو ایسی نکال ماری, پٹھی ماری کہ گوگا پہلوان ایسے آیا زمین پہ چت ہوا, تو ایسے چیتے کی طرح وہ اٹھا ہو کے تو خالو پہلوان پر جھپٹا. تو خالو پہلوان آگے لا کے باہر بھاگ گیا. جب باہر بھاگ گیا تو گوگا کہے آ بھائی ہوں اندر آ میں تینوں کرنا. وہ خالو پہلوان رولا پان لگ پہ, پہلوان جی میں دینا زور نہیں کرنے, میں نہیں دینا زور کرنا, میں روز سٹ لانا, میں روز ماردا. تے امام بخش پہلوان نے کیا روز اس سے گراتا تھا, آج اس نے گرا لیا تو کیا ہو گیا, چل پیچھے ہٹ اس سے. تو جو استاد ہوتے ہیں نا وہ استاد ہی ہوتے ہیں. دیکھیں جی ان کی کشتیاں لمبی تو یہ کالے خراسیے کے ساتھ ہوئی سب سے زیادہ, جو محنت کر کے اور ریاضت کر کے جو سب سے بڑی لمبی کشتی ہوئی یہی ہوئی ہے. اس کے بعد کچھ ہوئی ہوں گی لیکن جن کا مجھے پتہ ہے میں نے وہ آپ کو سنا دیا. لیکن اکثر کشتیاں جو ہے نا وہ ان کی چند سیکنڈ کی ہے, چند منٹوں کی ہے, پتہ نہیں لگتا تھا کس سیکنڈ میں کس منٹ میں آپ کوئی ایسا داؤ لگ جائے جس سے وہ چت کر لیں. گاما پہلوان جو تھے نا, یہ جو گاما پہلوان سارے پہلوانوں نے کہا ہے, گاما پہلوان ہے نہیں بلکہ جو اس وقت کے پہلوان تھے بڑے بڑے رستم تھے وہ کہتے تھے یار واہ لالے یار واہ لالے. میرے والد صاحب جی سیالکوٹ کے جتنے بھی خاندان سن اتنے بالی والا خاندان اور کریم بخش سیالکوٹیا خاندان اور عنایت استاداں والا خاندان, یہ 3 خاندان بڑے بامروج تھے سن سیالکوٹ چ, اور انہوں نے بڑے بڑے نایاب پہلوان تیار کیتے. اور جڑے کہ چونی لال خلیفہ چونی لال جڑے رستم ہندو ہیں انہوں نے شاگرد سن. وہ نا تقریباً ان کے ایک لاٹ تھی پہلوانوں کی, سالو گجر کھاڑا تھا ان کا جو آج کل بوٹی پہلوان کی ملکیت ہے. بوٹی پہلوان ہمارے بہت بڑے پہلوان, بڑے شریف آدمی تھے, بڑے ہمارے ملنے والے, بڑے پیار کرنے والے, اور جنہوں نے میری ڈاکومنٹری میں میرا بڑا ساتھ دیا. راجو راکٹ پہلوان تھے, انہوں نے بھی میرے ساتھ بڑا, اور حاجی ننا پہلوان یہ کریم بخش سیالکوٹیا کے پوتے ہیں. ویسے تو وہ اپنا شیدہ سندھی والا بھی ہمارا ان کے ساتھ بڑا تعلق رہا ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے والد صاحب کا جو دور تھا نا اس وقت
یہ اپنا گنگا پہلوان بڑے پہلوان تھے، اور نیچے یہ جو اپنا لال نیاریہ پہلوان، حاکم رائی پہلوان، اور عنایت استادہ والا، محمد حسین اور صدر الدین اور اسماعیل موچی، یہ ایک بڑی اوپر والے اے لیول کی جو اے لیول کے پہلوان تھے، وہ یہ سیالکوٹ کے تھے۔ سردار پہلوان کریم بخش سیالکوٹیہ کا بیٹا، میرے والد صاحب نے ایک بار نہیں، جتنی بار انہوں نے خواہش کی میرے والد صاحب نے اتنی بار ان کے ساتھ لڑے اور سب کو گرایا۔ حاکم رائی کو بھی گرانے کے بعد، حاکم رائی کے بعد لال نیاریہ کے بعد محمد حسین کے بعد صدر الدین کے بعد سردار پہلوان پسر کریم بخش سیالکوٹیہ اس میں، جن کو لوگ کہتے تھے کہ جادوگر پہلوان ہوا ہے، یہ جادوگر پہلوان ہوا ہے۔ لیکن جادوگر پہلوان نے میرے باپ کو کہا کہ لالے تو جادوگر ہے۔ اور جب میرے والد صاحب نے اسماعیل موچی کو لاہور میں سلطان دی سرا میں گرانے کے بعد وہاں پہ منصبی گنگا پہلوان تھے اور دوسرے مہتاب حلوائی پہلوان تھے جنہوں نے آرگنائز کیا تھا دنگل، وہ بھی منصب تھے۔ جب میرے والد صاحب نے اسماعیل موچی کو گرایا تو گرانے کے بعد گنگا پہلوان نے کہا، یہ گنگا پہلوان نے اپنی زبانی کہا کہ لالے اگر میں چونی لال کا شاگرد نہ ہوتا تو میرا استاد ہوتا، میں فن پہلوانی میں نئے باب کا اضافہ کرتا، لیکن کاش کہ میں چونی لال کا شاگرد ہوں، لہٰذا میں شاگرد نہیں بن سکتا، لیکن لالے میں تمہیں اپنا روحانی استاد سمجھتا ہوں فن پہلوانی میں، تو میرا روحانی استاد ہے۔ اس کے بعد میرے والد صاحب کا اس گرانے کے ساتھ اتنا تعلق ہو گیا گنگا فیملی کے ساتھ، جیسے ان کی بہنیں، ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کے سارے گھر والے ایسے تھے کہ لالا راج پہلوان کے جیسے اپنے گھر کے لوگ ہیں۔ 1960 یا 62 کا واقعہ، جب انہوں نے میرا مطلب انڈیا کا دورہ کرنا تھا صدیق نے، اور دوسرا ان کا بھائی تھا جیرا پہلوان، جب جانا تھا تو پھر میرے والد صاحب کو لاہور سے لے کے گئے، ساری ٹریننگ میرے والد صاحب نے جا کے سیالکوٹ میں دی، اور پھر وہ انڈیا کے دورے کر کے آئے۔ آخری عمر میں وہ اللہ کرتے رہے ہیں، وہ اپنے پیر و مرشد کا ایک وظیفہ تھا وہ کرتے تھے۔ وہ جب گھر سے نکلتے صبح کا ناشتہ لینے کے لیے تو راستوں میں پڑھتے، خدا را یا رسول اللہ خدا را، کرم سے کار فرماؤ عطارا، کرو راہ راست کی مجھ کو ہدایت، یہی مدعا ہے دل کا ہمارا۔ کیونکہ ہم اس وقت چھوٹے تھے تو ہم بھی جب میرے والد صاحب پڑھتے تھے تو ہم بھی سنتے تھے، ہم بھی اتنا یاد ہے، باقی آگے پورا پڑھتے تھے شجرہ نسب ان کا۔ یہ کس سال میں وفات پائی تھی؟ یہ 1969 میں فوت ہوئے ہیں، اور پیر ہوں کی شاد باغ میں ان کی وصیت تھی کہ مجھے یہ شاد باغ پیر ہون کی دفن کرنا، تو پھر ان کو پیر ہون کی میں دفنایا گیا تھا۔ دیکھیں جی، وہ جو اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں یار تسی پہلوانی نہیں کیتی، تہاڈا پیو ایڈا وڈا پہلوان، تسی نہیں پہلوانی کیتی۔ حقیقت میں بات یہ ہے بھائی کہ میری والدہ کا جو باپ تھا وہ بھی پہلوان تھا، میرا جو ماموں تھا وہ بھی پہلوان تھا، میرا باپ جو تھا وہ بھی پہلوان تھا۔ میری والدہ نے یہ دیکھا کہ یار یہ پہلوانی میں جو بھی کمایا کھا گئے ہیں، بنا کچھ نہیں سکے، انہوں نے ترقی نہیں کی، اور بچے جو ہیں نا پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ کیا ہے، کھا لو پا لو تے پھر لو تے اڑا دو مال سارا۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی۔ پھر میری والدہ کا میرے والد صاحب کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ لالا جب پہلوانی کروانے کے لیے میری والدہ سے پوچھتا کہ بھی میں نے فاروق کو پہلوانی کرانی ہے، تو میری والدہ کہے کہ یار فاروق لالے ٹھہر جا، اسے 10 جماعتیں پڑھ لینے دو، جب یہ پڑھنے لکھنے کی اچھی بات کرنے کا اسے یہ چج آ جائے گا یا طریقہ آ جائے گا، پھر 10 پڑھنے کے بعد لے جانا، تاکہ لوگوں میں بیٹھنے کا شعور تو ان میں پیدا ہو جائے۔ وہ 10 پاس کی میرے بڑے بھائی نے، پھر وہ ایم اے پہ چلا گیا، پھر میری والدہ میرا باپ کہنے لگا بھی وہ ہن ایم اے کر لیا انہیں تو میرے نال میرا نام بدنام کرتا، تو میری پہلوانی نہیں کرن دیتی۔ لیکن میری والدہ نے کہا کہ آگے جو پہلوانی کا مقام ہے وہ نہیں ہے، پہلوانی کا دور نہیں ہے، آگے چل کے یہ میری اولاد جو خراب ہو جائے گی، لہذا میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں لکھاؤں۔ تو سارے ماشاءاللہ ہم نے پڑھائی بھی کی ہے، لیکن میں کیونکہ
میں نے بہت شوق کیا تھا پہلوانی کے لیے، لیکن میرا بھی جب دور تھا تو میں جس طرح جا رہا پہلوان 3-4 کشتیاں لڑ گئے بیچارہ، میرا مطلب اللہ کو پیارا ہو گیا کہ اس کے ساتھ کشتی لڑنے والا کوئی نہیں تھا۔ جو فن پہلوانی کے حقیقی وارث جنونی لوگ تھے وہ تو مر کھپ گئے، انہوں نے تو اپنا سرمایہ جتنا تھا داؤ پہ لگا دیا، ان کے پاس کچھ نہیں آیا۔ تو ہمارا بھی یہی حال ہونا تھا اگر ہم بھی لگے رہتے، لیکن اس کا اللہ نے مہربانی کی، اچھی اچھی جابوں پہ گئے، اور جابوں پہ جا کے بھی ہم نے یہ نہیں کیا کہ پہلوانی اگر نہیں کی تو ہم نے آرگنائز کیا پہلوانوں کو، دنگلوں کو اس طرح کا میں نے آرگنائز کیا کہ کوئی پہلوان پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا آرگنائز کر ہی نہیں سکتا۔ جہاں پہ لوگ لاکھوں روپے لگاتے ہیں، میں ہزاروں روپے میں کرتا ہوں، لیکن میرے دنگلوں میں پورے پنجاب سے لوگ آتے ہیں، آج بھی آتے ہیں، اپنے خرچوں پہ آتے ہیں۔ میرے پاس تو فنڈ ہوتے نہیں، جو حکومت آئی ہے ہمارے فنڈ آپ ہی کھا گئی ہے، ہمیں نہیں دیا اس نے۔ لیکن میں وہ آدمی ہوں جس کے ساتھ پہلوانوں نے تعاون کیا۔ میں سردار پہلوان اور پپو پہلوان کا بخاص مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ دیا، اور کسی پہلوان نے نہیں۔ مالی طور پر سردار پہلوان نے جو میرا ساتھ دیا ہے، میں اس کے لیے صرف دعا گو ہوں، اور سعید پہلوان، ساجہ پہلوان، بوٹی پہلوان، حاجی افضل پہلوان، راجو راکٹ پہلوان، شیدہ سندھی والا پہلوان، میں کس کا نام لوں؟ اتنے پہلوان سارے میرے دوست اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ لیکن انہوں نے اپنے نام زندہ رکھے، اپنے ماں باپ کے نام زندہ رکھے، اور میرے ساتھ وہ چلتے رہے۔ پولا گاڑی پہلوان بھی میرے ساتھ چلتے رہے، آخر وہ دنیا میں نہیں ہے تو ڈسہارڈ ہو کے بیٹھ گئے۔ یار آگے جو دور ہے وہ بڑا ماڈرن دور ہے، بڑا جدید دور ہے، لہٰذا ہم نے یہ ایک مسئلہ ایسا بنایا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پہلوانی کسی طریقے سے زندہ رہے، اور ہمارے بڑے جو ہے نا ان کا نام بھی زندہ رہے، اور نئی جو جنریشن آنے والی ہے ان کو ہم بتائیں کہ فن پہلوانی میں کیسے کیسے لوگ ہوئے ہیں۔ اس کا سٹینڈرڈ لو نہ کریں، پہلوانی کا گندا نہ کریں، نام زندہ رکھیں اور گندا نام نہ کریں، اس کو آرگنائز کریں اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے۔ اور پہلوانوں کو یہ میں یہی پیغام دوں گا کہ جتنے بھی پہلوان ہیں خدا کے لیے جب کھاڑوں میں جائیں، جب دنگلوں میں جائیں، تو وہ جو آرگنائزر صرف خشک مٹی کے اوپر آپ کو کشتیاں لڑا رہا ہے وہ معافی کے قابل نہیں، وہ معافی کے قابل نہیں، کیونکہ اس کو چاہیے کہ کھاڑے کے اوپر مٹی، اور مٹی کے اوپر پانی ضرور چھڑکاؤ ضرور کرے تاکہ مٹی ٹھنڈی ہو، اور پہلوانوں کے جسم کے اوپر لگے ہوئے جب دیکھتا ہوں مٹی اڑ رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں کون ہے خلیفے، کون ہے استاد، کون ہے منصب کشتی، اس کے اوپر سوکھی مٹی لگا رہے ہوتے ہیں۔ اور خدا کے لیے ایسا کام نہ زریلا کرو یار، مٹی نرم ہونی چاہیے، نئی مٹی ہونی چاہیے، یہ جو وہ مٹی نہ ہو جو گوڈے توڑ دے، ٹانگیں توڑ دے، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ جب پہلوان سلامی کے لیے آتا ہے تو خدا کے لیے جتنے بھی پہلوان ہیں ان کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایسے ہی شلوار قمیض پہن کے آ جاتے ہیں اور لوڈی ڈالتے ہیں جیسے آپ دنگل لڑے، بھائی یہ پہلوان کی شان نہیں ہے۔ کم از کم اگر آپ پگڑی نہیں پہن سکتے، خوبصورت لاچا کرتا نہیں پہن سکتے، تو یار کم از کم کچھ نہ کرو تو گلے میں ایک دوپٹہ تو پہن لو پہلوانی کا۔ نہ دوپٹہ، نہ لاچا، نہ کرتا، نہ پگڑی، یار یہ کیا پہلوانی ہے؟ کیوں پہلوانی کا نام بدنام کر رہے ہو؟ پہلوان تو جچتا ہی تب ہے جب پگڑی پہنے، لاچا کرتا پہنے۔ وہ دور سے جاتا ہوگا تو پتہ ہی یہ لگے گا یہ پہلوان جا رہا ہے، ورنہ یہی پتہ چلے گا یہ کوئی گنڈا بدماش جا رہا ہے جی۔ جب آپ لاچا کرتا میں جائیں گے آپ کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا، اور لوگ کہیں گے یہ پہلوان ہے۔ وہ گولی مارنے والا پہلوان نہیں کہلائے گا، وہ جینمن جتی ستی پہلوان کہلائے گا، جو پگڑی پہنے گا، لاچا کرتا پہنے گا، دور سے پتہ چلے گا یہ پہلوان پہلوان آ رہا ہے۔ جب تک وہ دوسرے لوگ زندہ رہے جو پگڑیاں پہن کے جاتے تھے، لاچے کرتے پہن کے جاتے تھے، دنیا ان کی تعریفیں کرتی تھی، وہ ختم ہو گئے۔ جب وہ ختم ہوئے تو یہ لوگ آ گئے ہیں، ان کو چاہیے کہ شلوار کی قمیض میں نہ آئے، لاچا کرتا پہن کے آئے، خوبصورت پگڑی پہن کے آئے، اپنے علاقے کی جو ثقافت بیان کرتی ہو، اور آپ خوبصورت لگے۔ بس یہ میں میسیج دینا چاہوں گا، مہربانی۔
ہاں یہ آج میرے پاس طیب صاحب آئے ہیں، میں ان کا بڑا مشکور ہوں، ان کے چینل کا بھی بڑا مشکور ہوں، کیونکہ انہوں نے یہ نئے نوجوان بچے ہیں اور یہ بھی جنونی لوگ ہیں، یہ جنون کی حد تک یہ کام کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جتنی پہلوانی ہے میں آج ہی ان کو ساری سنا دوں، اتنا جنون ہے ان لوگوں کو، یہ بہت اچھے لوگ ہیں اور یہ اب یہ پروگرام چلے گا تو پھر ان کی کوالٹی کا بھی پتہ چلے گا اور یہ بڑے میرا دل یقین سے کہتا ہے کہ یہ جو آدمی اپنا محنت کر رہے ہیں چینل والے انشاءاللہ یہ اچھا ہی کریں گے اور نوجوانوں کو یہ اپنے پروگرام دکھائیں گے۔ آپ یہ پروگرام ضرور دیکھیں اور اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس دیں آپ کہ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگے۔